بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از ڈاکٹر سعدیہ نثار احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ایک ایسی ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے جو ہماری زندگی کے دو اہم ٹاپکس یا دو اہم پورشنز آف باڈی کو کور کرتی ہے۔ پہلی چیز تو آئز ہیں اور دوسری ہماری ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کا نام ہے جرمن میزلز۔ یوفریزیا کو آئز کے حوالے سے تو تمام ہومیوپیتھک لیورز، اسٹوڈنٹس، پریکٹیشنرز بخوبی جانتے ہیں، لیکن جرمن میزلز ایک ایسی ڈیزیز ہے اور یہ کتنی ہارمفل ہے اور اس کے کیا ایفیکٹس ہماری زندگی اور جسم پر ہوتے ہیں وہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو پہلے ہم یوفریزیا پلانٹ کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ یوفریزیا کیا ہے اور یہ پلانٹ کے کس حصے سے بنتی ہے۔ یوفریزیا ہومیوپیتھک کی ایک بہت مقبول ہومیوپیتھک میڈیسن ہے۔ یہ یورپ میں زیادہ تر پائی جاتی ہے اور اس کا پلانٹ جو ہے وہ کھلے گھاس کے میدانوں میں، میڈوز میں، وہاں بارڈرز پر پایا جاتا ہے، اور اس کا روٹ جو ہے وہ بہت اسمال اور ہیئری اسٹیمپ راؤنڈیڈ ہوتا ہے، اور تقریباً اس کا پلانٹ 5 to 10 انچز ان ہائٹ ہوتا ہے، اور اس کے پھولوں والے حصے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یوفریزیا کو آئی برائٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے فزیولوجیکل ایکشن کی طرف کہ اس کا ہمارے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے اور ہمارے جسم کی وہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جس میں یوفریزیا ہمیں 100% ریزلٹس دیتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو گینگلیونک نروس سسٹم آتا ہے جس پہ کہ یوفریزیا بہت اچھا اثر کرتی ہے، اور یوفریزیا جسم کی میوکس میمبرینز اور اسپیشلی میوکس میمبرینز آف دا آئز پہ بہترین اثر دکھاتی ہے، اور آئز کے ساتھ لیڈس اور اپر پورشن آف ریسپیریٹری ٹریک کو بھی یہ دیکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے باڈی میں جتنے بھی کٹارل انفلیمیشنز ہیں، partaking of the nature of influenza and characterized by an excessive watery secretion which is chief characteristic of the drug۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یوفریزیا کا جو پلانٹ ہے اس سے جو میڈیسن بنائی جاتی ہے وہ ہماری آئز پر کون سے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس پہ کہ یہ ہم دوا دے سکتے ہیں، اور ہمارے ہومیوپیتھک لیورز، ہمارے پریکٹیشنرز، ہمارے ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس اس ویڈیو میں یوفریزیا کی کی پوائنٹس اور لیڈنگ سمٹمز کے متعلق جانیں گے، اور زندگی کے جس مقام پر بھی ہوں گے جب بھی وہ ایکسکوریٹنگ لیکریمیشن کا نام سنیں گے وہ صرف ایک ہی دوا تجویز کریں گے، اور وہ دوا ہے یوفریزیا۔ یوفریزیا کے مین پوائنٹس میں آشوب چشم، جو کہ جس میں آنکھوں سے بہت پانی بہتا ہے، آنکھ کے سفید پردے کی سوزش ہو جاتی ہے، آنکھ سے گاڑھا اخراج جو جلد چھیل دے، یعنی ڈسچارج از تھک اینڈ ایکسکوریٹنگ، جبکہ یہی چیز ہم اس سے متضاد کنڈیشن میں ایلیم سیپا میں دیکھیں گے کہ ایلیم سیپا ہیز ایکسکوریٹنگ کورائزا اینڈ بلینڈ لیکریمیشن۔ اب میں اس چیز کو دہرا رہی ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کا فرق اور ایک ڈفرینس یہ جان لیں کہ یوفریزیا میں جو آنکھ کا ڈسچارج ہے وہ تھک اور ایکسکوریٹنگ یعنی جلندار ہوتا ہے، جبکہ ایلیم سیپا میں آنکھ کا ڈسچارج بلینڈ ہوتا ہے، اور یوفریزیا میں باقی جتنے بھی ہمارا نزلاتی کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اتنی ایکسکوریٹنگ نہیں ہوتی، جبکہ ایلیم سیپا میں جو ناک سے ڈسچارج ہوتا ہے وہ بہت جلندار اور خراشدار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یوفریزیا کا ایک بہت اہم سمٹم پیریڈز کا کم اور دیر سے آنا ہے، اور اس کے علاوہ ڈسمینوریا میں بھی یوفریزیا بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔ اس کی آنکھ کی اگر ہم علامات کی طرف جائیں تو یہ ناک کی بلغمی جھلیوں کی سوزش کو بھی کور کرتی ہے، اور شدید سر درد جس سے کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔
آنکھ کے پپوٹے سوجے ہوئے یعنی جو لیڈز ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں اور آنکھوں سے گاڑھا لیسدار اور خراشدار مواد بہتا رہتا ہے۔ مریض بار بار گاڑھا مواد باہر نکالنے کے لیے آنکھیں چپکتا ہے یعنی پیشنٹ فریکوینٹ ونکنگ اینڈ وائپنگ دا آئیز۔ اور عورتوں میں ماہواری دیر سے درد کے ساتھ یا صرف 1 گھنٹہ یا 1 دن کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں یوفریزیا میں جرمن خسرہ کی طرف یعنی جرمن میزلز کی طرف۔ یوفریزیا کو جرمن میزلز کے علاج میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ عام طور پہ جب ہم خسرہ کا یا میزلز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہومیوپیتھی میں اس کی ایک بہترین دوا پلسٹیلا ہوتی ہے، لیکن جرمن میزلز میں یوفریزیا ایک لازمی دوا ہے، یعنی اس میں یوفریزیا جتنے زیادہ آنکھوں کے سمٹمز کو کور کرتی ہے، ہماری بہت کم میڈیسنز اس طرح سے ہیں جو اتنی زیادہ چیزوں کو ایک ٹائم پر کور کریں، اور یہ اگر ہم اسے اسپیسیفکلی آنکھوں کی دوا کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس میں آنکھیں بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہیں۔ جرمن میزلز ویسے تو خطرناک نہیں، لیکن پریگننٹ خواتین اور ان کے ہونے والے بچے کے لیے بعض اوقات انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر پہلے 3 مہینوں میں اس بیماری کا حملہ ہو جائے تو فیٹس کے آرگنز کی نشو و نما جہاں تک پہنچی ہو اسی مقام پر رک جاتی ہے اور بچہ بڑھتا نہیں ہے۔ اس بیماری کی وبا کے دنوں میں پریگننٹ خواتین کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ ابتدائی 3 مہینوں میں اگر یہ بیماری ہو تو یا تو بچوں کی آنکھیں ہی نہیں بنتی یا دل کے بعض حصے خام رہ جاتے ہیں، یعنی مکمل طور پر نہیں بنتے، کوئی نہ کوئی ہارٹ ڈیزیز اس سے رونما ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہیئرنگ پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ بعض اوقات تو ڈیف اینڈ بلائنڈ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند مہینے کے اندر بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اسے رحمت شمار کرنا چاہیے، ورنہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے بچ بھی جائیں تو وہ ماں باپ کے لیے عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ مزید احتیاط کا تقاضا ہے کہ پریگننٹ وومن کو ابتدائی 3 مہینوں میں خسرہ ہو جائے تو انہیں ضرور چیک اپ کروانا چاہیے، اور خاص طور پہ تسلی کرنی چاہیے کہ کہیں یہ جرمن میزلز تو نہیں کہ جس کا اثر فیٹس پہ پڑا ہو، اور ایسی صورت میں آئی اسپیشلسٹ یا آپ جب کسی ہومیوپیتھ کے پاس جائیں اور وہ بہت سمجھدار اور سیانہ ہومیوپیتھ ہو تو وہ فوراً ان چیزوں کو نوٹس کرے گا اور ان چیزوں کو سمجھے گا کہ زچہ اور بچہ دونوں کے لیے کیا چیز اہم ہے اور کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس پریگنینسی کو ابارٹ کروایا جائے یا اس کو رکھا جائے۔ یوفریزیا جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بیسیکلی اوور سینسٹیونیس آف آئیز میں بہترین مانی جاتی ہے، اور خسرے میں بھی یہ اس کی خاص پہچان بن جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوفریزیا میڈیسن کی میں ایگراویشن کن چیزوں سے ہوتی ہے اور ایمیلیوریشن وہ کس وقت ہوتی ہے، اور وہ کیا ایسے عوامل ہیں۔ یوفریزیا کی تکلیفیں شام کے وقت اور گرمی سے اور روشنی سے بڑھ جاتی ہیں، جبکہ دن میں یا مناسب موسم میں یا ٹھنڈے موسم میں اس پر اثرات کم ہوتے ہیں، اور اس کی اینٹیڈوٹ میڈیسنز کیمفر، پلسٹیلا اور کاسٹیکم ہیں، اور اگر ہم اس کی پوٹینسی کو دیکھیں تو پوٹینسی میں یہ 3 سے 30 تک زیادہ بہتر کام کرتی ہے۔ This is it for today. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share my video.